جے میں اگے چشتی صاحب نو سنایا کہ حضرت حاتب ابن ابی بلتا جڑا خط لکھیا سی نا، خط لکھیا جڑا حضور نے منع کیتا سی مکے والے نو نہیں دسنا اسی مکے فتح واسطے آ رہے ہیں، انہاں خفیہ خط لکھ دیتا حضرت حاتب ابن ابی بلتا۔ نبی علیہ السلام نے مولا علی نو فرمایا علی تسی جاؤ زبیر بن عوام جان مقداد بن اسود روضہ خاخ تے ایک زنانی جا رہی او دے کول خط ہے، او خط لے کے آؤ زنانی بھی گرفتار کر کے لے آؤ۔ مولا علی فرماندے جس مقام تے حضور نے فرمایا سی اس سے مقام تے زنانی جا رہی سی۔ ظاہر ہے جس ویلے صحابہ گھوڑے تے سوار ہوئے گھوڑے دوڑائے اس ویلے تو زنانی اتنے نہیں سی نہ جا رہی، جس صحابہ کہندے اس سے مقام تے مولا علی فرمایا خط کڈ۔ کیوں جی انہوں نے کہا خط تے کوئی نہیں، تے پتہ ہے مولا علی کی فرمایا؟ فرمایا ما کذب رسول اللہ وما کذبنا، فرمایا جو تیرے منہ سے بات نکلی وہ ہو کے رہی۔ فرمایا حضور فرما رہے ہیں تیرے کول خط ہے تو کیویں کہندی خط نہیں؟ حضور بھی فرمایا تے دوسرا ہے ما کذبنا، اسی جھوٹ نہیں اسی بھی نہیں بول رہا ہے، حضور نے فرمایا تو تیرے کو خط مانگ رہے ہیں، خط کڈ۔ انہوں نے کہا خط تے کوئی نہیں۔ سنو جی اگر مگر چونکہ ایسے تھا تو حالات کے مطابق لمحے پہن رہے ہو اخلاقیات بتانے والوں۔ ہاں مولا علی یہ نہیں فرمایا عورتوں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں، مولا علی پتہ ہے کی فرمایا؟ فرمایا خط کڈ لنو جرادہ یجرد لنو جردنا کا، ورنہ علی تیرے کپڑے بھی اتار کے خط کدھر نہ کدھر وصول کر لگے گا۔ اللہ اللہ اللہ، اے گل بڑی ڈاڈی۔ اللہ فرمایا علی نہیں جا کر کہہ سکتا کہ حضور آپ نے فرمایا تھا خط نہیں ملا، فرمایا خط کڈ، تیرے سامنے علی کھڑیا۔ اگلی آپ نے فرمایا جے کپڑے تو بعد بھی تیرا خط نہ ملیا تے لنقتلن کے، علی تینو قتل کر کے تیرے ڈیڈ جو بھی خط کٹے گا، خط تیرے کول ہے۔ اللہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکم، یہ ہے جی چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا، چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا، چوں چوں نال بھی ایمان ہوندا۔ مولا علی فرماندے جدوں میں انہوں دھمکی لائی نا اوتھے جوڑے وچ انہیں کڈ کے خط دتا ہے۔ اللہ جوڑے وچ خط نکل آندے اگے کوئی علی کھڑا ہو۔ اللہ ہاں جی تاجدار ختم نبوت گل کوئی توجہ او میں یار گل تم کرن دیو نا گل میرے آقا نے جدو خط کھلوایا نا تو لکھے سی ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے خط سنن والا ہے۔ اس تو بعد جڑا میں نتیجہ کڈنا وہ بھی تسی ویکھنا کی بندا ہے۔ آج ختم نبوت پر ڈاکے کے بعد قوم کو مسئلہ سمجھ نہ آیا، حضور نے خط جدو کھلوایا تو لکھیا سی ان رسول اللہ قد توجہ الیکم بجیشن کا سیل یسیرو نا بجیشن کا لیل یسیرو بالسیل واللہ اقسم بہی لو سار الیکم وحدہ لنصرہ اللہ تعالی۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ تہاڈی طرف تشریف لے آن لگے مکے تے حضور دا اتنا وڈا لشکر ہے جویں رات ہوندی، یعنی لشکر دی انتہائی کوئی تے وہ لشکر اتنا وڈا ہے تے یسیرو کا سیل انجے چلنا جویں پانی والا طوفان چلنا۔ تے اگے پھر فرمایا جے قسم بخدا حضور اتنا وڈا لشکر لے کے نہ بھی آون نا، حضور تنہا بھی آون تے اللہ اپنے حبیب دی مدد ضرور کرے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَاصِرُهُ وَوَلِيُّهُ، ہاں فرمایا مت سمجھنا اللہ ہی اپنے حبیب کا مددگار بھی ہے اور اللہ ہی اپنے حبیب کا ناصر بھی ہے، معاون بھی ہے۔ اس خط کی ہوئے جناب دھمکی ہے مکے والے نو بڑی وڈی دھمکی، لیکن چونکہ حضور دی منشا دے خلاف خط لکھیا ہونا تے حضرت عمر جلال چاہ گئے، عرض کی تھی حضور اجازت ہوئے تو میں دی گردن لا دے وہاں۔ ہاں اے بخاری وچ الفاظ اور بھی ہیں، میں ادب دی وجہ تو نہیں صحابی دے بارے گل کر رہا۔ اس خاتے دے وچ دسو اے دے کی ہے، اے دے تو حضور دا دبدبا، لیکن فرمایا اللہ نے قرآن دی میں آج یا ایھا القرآن اللہ آیت نازل کر دیتی، فرمایا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، فرمایا میرے محبوب دے غلاموں تسی میرے دشمناں نو تے اپنے دشمناں نو یار بنانے ہو، تسی خط کیوں لکھیا انہاں نو؟ یہ تے یار کوئی نہیں بنانے والی گل سی۔
یہ تیاری والی گل ہی کوئی نہیں سی، یہ دھمکی سی، لیکن فرمایا میرے حبیب دی منشا دے خلاف تسی خط قرآن دی ہے سورہ ممتحنہ شروع اتھوں ہوندی۔ اللہ دا دشمن کون ہو سکتا جی؟ دشمن تے وہ رسول اللہ دے سن، رب نے اپنے حبیب دا نام ہٹا کے دسیا، فرمایا قیامت تک جنہیں میرے حبیب نال دشمنی کی انہیں میرے نال دشمنی کی۔ آج اللہ رسول دے دشمنوں نے تسی پرچیاں دے کے کنوں راضی کر رہے ہو؟ کیوں جی؟ میرے آقا نے پھر فرمایا عمر بدر حضرت حاتب ابن ابی بلتا بدر شریک ہو چکے، بدر میدان احد جنہیں حضور نے ایتھے پتھر ماریا، اے جدو آئے نہ ویکھیا کہ حضور دے تو خون بہ رہا تے چیخ ماری، عرض کی تھی حضور پتھر کنے ماریا؟ میں فلانے نے۔ عرض کی تھی حضور کدھر گیا؟ حضور نے اشارہ کیتا تے حضرت حاتب ابن ابی بلتا فرماندے میرے کو وس نہ ہویا، میں چیخ مار کے دے پیچھے دوڑیا تے او مینوں ویکھ کے نسیا تے میں کہا کمینیا حضور نو پتھر مار کے نسدا؟ کہندے میری آواز دبدبا اتنا سی کہ اوتھی او دا گھوڑا بھی رک گیا، او بھی رک گیا، جاندا میں اونوں تلوار ماری، اودی گردن کٹی، او دے والاں تو نپیا تے رسول اللہ دے سامنے آ کے دا سر سٹیا۔ میں کہا یا رسول اللہ نے پتھر ماریا؟ نے پتھر ماریا؟ تو میرے آقا نے فرمایا رضی اللہ عنہ مرتين، حضور نے 2 باری فرمایا اللہ تجھ سے راضی ہو جائے، اللہ تجھ سے راضی ہو جائے۔ اتنی شانوں کے باوجود بھی جب حضور کا راز افشا کیا تو حضرت عمر کہنے لگے میں اس کی گردن اتار دوں۔ اللہ، یہ تو حضور نے فرمایا عمر تینوں پتہ نہیں یہ بدری ہے، یہ مت کوئی سمجھے جی۔ حضرت صاحب بڑے بڑے حضرت صاحب اندر بیٹھے رہے ختم نبوت دکھاتے، اور 10 کیڑی حضرت میں نے بھی 10 ختم نبوت دے عملہ ہوئے تو پیری چل رہی ہوئے، میں نے 10 دین میں بھی وہ پڑھنا چاہتا۔ صحابی کو تو خط لکھیا گیا تو خط بھی حضور دی حمایت وچ، لیکن مرضی رسول نہیں سی، اللہ دی رسول دی مرضی نہیں سی۔ حضرت عمر ترجمان نبی ہم زبان نبی، تو کیڑے دین دی اسی تے دین پڑھیا جی؟ حضرت صاحب مجبوری تھے، وہ یورپ کے دورے پر گئے ہوئے تھے، میں کہا یورپ دے پاؤنڈ وڈے سن یا رسول اللہ دی عزت ہوتے بہنا وڈا کام سی؟ ایک تو ظلم کیتا نے، دوسرا جناب گلاں کر دے لبیک دے خلاف، لبیک یا رسول اللہ تو پوری دنیا نو امت مسلمہ نو لبیک 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 یا رسول اللہ۔ انہاں دے بھائیاں کتھے جا کے نعرے لائے ہوتے؟ اسپین جا کے مسجد دنیا دا ناروے تے، اے نوجوان توڑے گجرات دے جس علاقے دے انہاں اتھے یورپ وچ تھر تھلی مچا دیتی لبیک دے نعرے دی۔ انہاں نو ایتھے مسئلہ ختم نبوت سمجھ نہیں آیا تے پھر ساڈے خلاف بیک گلاں کر رہے جنہیں پیسے لے لین، تیرے پیو پیسے دیتے یہ تیرے پیو دیتے تے آ کے وصول کر، تو تیرا اپنا مزاج چاہ دی پیالی تے وکن والا تینوں پتہ ہی نہیں محمد عربی دے غلاماں دا مزاج کیویں، ہورن چاہ دی پیالیاں تے وکن والے، ساڈا مزاج ہے جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، منہ پھیر بیٹھیں گے ہم تیری دیوار کی۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔